جی ناظرین، ویلکم بیک ود اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ فرام ٹیم بلوچستان. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہم نے ابھی تک سارے پروفیشنل سے بات کری، ابھی بھی ہمارے ساتھ پروفیشنلز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن آج ایک بڑے انٹرسٹنگ سے گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ جن کا ہم آپ کو تعارف کروائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں مس سارہ بانو کی طرف، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ٹیم بلوچستان کی، سی ای او ہیں شی ٹریولز پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کی، گڈ ول ایمبیسڈر آف الفرقان اسکولز، آنرری ٹریجرر آف پاٹا وچ از پیسیفک ایشیا ٹریول ایسوسیشن. موسٹ ویلکم مس سارہ بانو. تو تھینک یہ یو. ہم نے آپ کا بریف اکاؤنٹ تو ہم نے دیا، اب ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں آپ اپنا خود بتائیے کہ واٹ از شی ٹریولز اینڈ واٹ از دس پیسیفک ایشیا ٹریول ایسوسیشن. الفرقان اسکولز جو کہ ہم جانتے بھی ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. جی، تو میرا نام سارہ بانو ہے اور میں جیسے آپ نے کہا ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف ٹیم بلوچستان. تھوڑا سا میں ٹیم بلوچستان کے بارے میں پہلے بات کروں گی کہ ٹیم بلوچستان جو ہماری ایک انیشیٹو ہم نے 12 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ چنگیز خان صاحب نے، تو وہ ہم بیسیکلی وی ورک ٹورڈز دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہمارے گولز ہیں، جس میں آتا ہے پاورٹی ایرادیکیشن، آتا ہے ویمن امپاورمنٹ، آتا ہے ایکوالٹی آتا ہے. جی جینڈر ایکوالٹی آتا ہے، ایکسیس ٹو کلین واٹر، سینیٹری کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ آتا ہے، جاب اپرچونیٹیز آتا ہے. تو ہم اس کی طرف ہم لوگ پچھلے 10 سے 12 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس امیزنگ انیشیٹو. اور باقی پروفیشنلی جو ہے آئی ایم اے سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر آف اے ٹریول ایجنسی وچ از کالڈ شی ٹریولز پاکستان. اور اس کے تھرو جو ہم پاکستان میں جو فارنرز آتے ہیں ہم ان کو ٹریول ایکسپیڈیشنز کرواتے ہیں، پاکستان بھی گھماتے ہیں، اور اگر ان کو تھوڑا ٹریکنگ وغیرہ کی ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں تو وہاں لے کر جاتے ہیں. اسی طرح سے جو یہاں سے پاکستانیوں کو باہر جانا ہو تو ہم ساری جو ایک ٹریول ایجنسی کرتی ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں، گھمانا پھرانا، ٹکٹنگ ہو گیا، ویزاز ہو گئے، اسسٹنس ہو گئی، اور اس کے علاوہ عمرہ ہو گئے. تو یہ ساری سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. پیسیفک ایشیا ٹریول ایسوسیشن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ جو ٹریولرز جو ہماری جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کی رائٹس کے لیے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ان کا جو پاکستان So you have چیپٹر that governing body as well. جی، Yes. تو جو اس کا پاکستان چیپٹر ہے میں اس کی آنرری ٹریجرر ہوں. اور اس کے ساتھ الفرقان کی میں بات کروں گی تو الفرقان ویلفیئر جو آرگنائزیشن ہے ان کے جو اسکولز ہیں اب تو ماشاء اللہ سے آل اوور کراچی ہیں، اور اب تو ماشاء اللہ سے سندھ میں بھی ان لوگوں سندھ نے میں کھول دیے انٹیریئر ہیں، بھی چلے گئے ہیں، انٹیریئر بھی بالکل. چلے گئے ہیں. اور ماشاء اللہ سے انہیں اب تک نیومرس لائک تھاؤزنڈ آف بچوں کو ان لوگوں نے تعلیم جو ہے گڈ کوالٹی اینڈ فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں انڈر پریولیج بچوں کو. تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو بی دیئر گڈ ول ایمبیسڈر. اور بچوں سے مل کے اور مجھے بچوں کے ساتھ کام کر کے بھی بہت مزہ آتا ہے. اپارٹ فرام الفرقان میں ٹی سی ایف جو ہے ان کی بھی میں وہ کافی والنٹرلی ورک کر رہی ہوتی ہوں بچوں کے لیے. مطلب آئی وانٹ ٹو مینٹور دا یوتھ آف پاکستان تاکہ ان کو ہو کہ ہمیں بھی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. بیکاز آئی تھنک اونلی ایجوکیشن از، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ایجوکیشن از دا اونلی وے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. بالکل، ایجوکیشن اور اسکلس، بالکل اسکل ڈیولپمنٹ بالکل جو اسکل کہ ڈیولپمنٹ. ہمارے، تو یہ سارے جو ہیں ہمارے ایس جی ڈیز کے گولز بھی ہیں، جس میں ہم ایجوکیشن کی بھی ہم بات کرتے ہیں، پاورٹی کی بھی بات کرتے ہیں. بٹ یہاں پر جب ہم ٹیم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بلوچستان کو اپلفٹ کرنا ہے بالکل تھرو ڈیجیٹل ایجوکیشن. بالکل. اس میں جو ہے آپ کا رول کس طرح سے، آپ کے ایکسپیرینسز کو لے کر کس طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا رول ہوگا؟ دیکھیے کیونکہ میں ٹیم بلوچستان کے ساتھ پچھلے 12 سال سے منسلک ہوں تو میں نے آئی ہیو وزٹڈ بلوچستان نیومرس ٹائمس. ہم نے کلات، گوادر اور بہت سارے وہاں کے ایریاز کا جہاں پہ ہم نے پسنی ہو گیا، اور بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے وزٹ کیا ہے فار سی ایس آر ورک جو ہم کرتے رہے ہیں. تو میں نے جو نوٹس کیا کہ جو یوتھ ہے اور جو خواتین ہیں بلوچستان کی ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور ڈیجیٹلائزیشن از لائک جو اس وقت جو دنیا میں ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم از دا پلیٹ فارم جہاں پہ ہر انسان اس وقت کام کرے گا تو ان دا نیکسٹ 10 ایئرز اور 5 ایئرز وہ آگے نکل سکتا ہے. تو بہت ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے نا ڈیجیٹلی ان کو نو ہاؤ ہو دنیا کی اینڈ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. تو بیکاز آئی ایم این انٹرپرینیور
تو جو میں ٹیم بلوچستان کے اس انیشیٹو میں جو کہ ہم ویمن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو میں ان کو ٹرین کروں گی آن آنٹرپرینیورشپ، کہ آپ اپنا دیکھیں کہ بلوچستان کے جس بھی ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ کس قسم کی آپ کے پاس ٹریڈنگ اپرچونیٹیز ہیں، اب چاہے وہ میڈیم بزنس ہو یا اسمال بزنس ہو، تو کس طرح سے، اور اس کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک بزنس کا نام دیتے ہیں، سب سے پہلے آپ بزنس کو رجسٹر کرواتے ہیں، رجسٹریشن کے بعد پھر آپ این ٹی اے نمبر اپنا نکلواتے ہیں، آپ سیلس ٹیکس رجسٹریشن ایف بی آر سے کرواتے ہیں، پھر پروونشل لیول پہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ آپ اس کو کروائیں گے رجسٹریشن ٹو گیٹ اے پراپر لائسنس وچ ایور ورک جو آپ کرنا چاہو گے، پھر فردر آن اوپن اے بینک اکاؤنٹ، دین فردر آن بزنس اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو میں بچوں کو اور خواتین کو، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو دے ڈونو کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے، بٹ ان کو پراپر پلیٹ فارم نہیں پتا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈوئنگ تھنگس، تو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ایزی طریقے سے اپنا آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، پراپر لائسنس obtain کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی اباؤٹ ہماری اور بھی ٹیم ممبرز ہیں، ہماری ٹیم میٹس ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بات کریں گی اور ڈفرینٹ اس پہ بات کریں گی، کیونکہ میں ٹریول اچھا، یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں جی obviously. بالکل، اٹس آل انٹر کنیکٹڈ۔ تو جب ہم شی ٹریولز کی بات کرتے ہیں تو شی ٹریولز اٹسیلف جو ہے بہت ڈومینیٹ کرتا ہے ویمن امپاورمنٹ کو، بیکاز بالکل دیٹس شی ٹریولز. جی سو اس میں جو ہے بلوچستان کی خواتین کو آپ کس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کریں گی کہ وہ ٹورزم کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، تو آفٹر دیٹ آنٹرپرینیورشپ، اور اس کے آنٹرپرینیور کے ساتھ ٹریولپرینیور از لنکڈ ود اٹ، کیونکہ میں ٹریول انڈسٹری سے بلانگ کرتی، تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو ڈو، بیکاز آئی ایم شیور کہ یوتھ از انٹو ٹریول، ٹریول از سم تھنگ جس کو ہر کوئی کرتا ہی ہے۔ ایکسائٹ کرتا ہے جی یوتھ کو جی، اسپیشلی. تو آئی ول obviously teach them how you can turn your passion into business opportunity. اینڈ بلوچستان کا آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنا، اتنی خوبصورت ہے یہ پوری جگہ، اور وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کی ٹورزم سیکٹر پہ کام کیا جائے۔ یا اٹس اے رچ پروونس، جی، رچ ایز ان ہمارے پاس جو منرلز ہیں، ہمارے منرل پاس جو ریسورس اسٹونس ہیں، ہمارے بالکل۔ پاس جیم اسٹونس ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ابھی انٹچ جا رہی ہیں، انٹیپ جا رہی ہیں. سو ٹاکنگ اباؤٹ یوتھ، آج ہمارے ساتھ یوتھ ایمبیسڈر بھی ہیں ہمارے محمد چنگیز خان صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ٹیم بلوچستان کے، اور یوتھ میٹرز دیکھتے ہیں ٹیم بلوچستان کے. نیشنل ورک شاپ بلوچستان کی ایٹ دا ایج آف 17 کر چکے ہیں ماشاء اللہ، وچ از ویری انکریجنگ فار دا یوتھ. اور ابھی جو ہیں کیونکہ بہت ینگ ہیں اور فرسٹ ایئر آف لاء میں ہیں. سو السلام علیکم محمد، تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ کی ہم بات کریں، آپ یوتھ میٹرز کو ٹیم بلوچستان کے دیکھتے ہیں، تو دیکھیں جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر اس میں اور بہت سی چیزوں کو بھی لے کر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں. لیٹس سے کہ ہم اسپورٹس کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں، ہم جو ہیں گیمنگ کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں جو کہ یوتھ کو خاصی اٹریکٹ کرتی ہے. پلس ایجوکیشن تو ڈیفینیٹلی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ڈیفینیٹلی ہے، بٹ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یا اور بھی چیزیں اے آئی سے ریلیٹڈ بھی ایسی ہیں جو یوتھ کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں یوتھ کے لیے؟ جی بالکل، میں پریزیڈنٹ بھی ہوں ٹیم بلوچستان کا، اور میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے پورے ٹیم بلوچستان کے پلیٹ فارم سے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یوتھ جتنا آگے آئے گا ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک اتنا ترقی کرے گا، بالکل. یوتھ آگے آئے گا. تو آج کل جو بلوچستان میں حالات ہیں اور جو یوتھ ہیں وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایسا کچھ کریں کہ وہ ان دوسرے غلط کاموں سے نکل کے اچھے کام میں آئے، خود کمانا شروع کریں، اور ان کے لیے اچھا ہم اسپورٹ فیسلٹیز یا ان کے جو دوسرے ایجوکیشن کے لیے چیزیں ہیں، اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز، وہ بنائیں ان کے لیے، اور ان کو ایک ایسے کام میں لگائیں کہ وہ اچھے کام کی طرف جائیں اور اچھا سوچیں. اچھا پروڈکٹیو کام کی طرف جائیں، مطلب ان کی انرجی کو جو ہے آپ پراپر چینلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے پروڈکٹیو ہمارے لیے، ہمارے پروونس کے لیے پروڈکٹیو بنے، اور اسپیشلی اپنے ہاؤس ہولڈ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پروڈکٹیو بنے. سو جب ہم گیمنگ کی بات کرتے ہیں اور ایپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کوئی پروگرام رن کرنا چاہتے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، ابھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم سلو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ فٹ سال گراؤنڈز اور کرکٹ اسٹیڈیم ایسے ان کے لیے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہم وہاں پہ کھولیں، اور ڈے اینڈ نائٹ چلے، تاکہ جب بھی وہ یہ چیزیں کرنا چاہیں تو ان کے لیے 24/7 اویلیبل ہو. اور انشاءاللہ ہم شروع حالات سے کریں گے، اور بازار سے کوئی فٹ سال گراؤنڈ یا کرکٹ اسٹیڈیم جو بھی ان کے لیے ہو سکے گا وہ ہم انشاءاللہ بنا کے دیں گے، اور youth کے لیے کام.
تو آپ تو ماشاءاللہ اپنے فادر کے ساتھ بھی خاصے انوالو رہے ہیں، فلانتھرفی میں بھی انوالو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو ڈرائیوز ہوتی رہی ہیں، چاہے وہ ہنگر ڈرائیوز ہیں، چاہے وہ راشن ڈرائیوز ہیں، ان سب کا بھی آپ پارٹ رہے ہیں. تو کیسا لگتا ہے اس طرح کے پارٹ میں حصہ لینا؟ دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ یوتھ کتنا انوالو ہوتا ہے؟ بالکل جی، میں تو بچپن سے بابا کے ساتھ کر رہا ہوں، جب 3.5 سال کا تھا، اور ابھی 2 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے بلوچستان کا نوگو ایریا ہے کلپور. چائنیز گورنمنٹ نے ہمیں سولر سسٹم دیے تھے گھروں کے لیے، تو ہمارے ساتھ ادھر یوتھ بھی تھی، میرے دوست بھی تھے، تو ہم لوگ گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ غریبوں کو دیا. اور اس کے علاوہ بھی کافی جگہ ہم بلوچستان میں سندھ میں جاتے رہے راشن دینے کے لیے، فری میڈیکل کیمپ، آئی کیمپ، اور ایسی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے یہ کر کے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں. تو آپ اپنی پوری ایک یوتھ کی ٹیم بنا رہے ہیں ٹیم جی، بلوچستان کے ہماری انڈر؟ یوتھ کی ٹیم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں دوست ملتے ہیں، یوتھ ملتا ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ کرتے ہیں. اور کیسا رسپانس آتا ہے ان کی بڑا طرف اچھا سے؟ رسپانس ہے جی، لوگ آتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں راشن دینے کے لیے لوگوں ایریاز میں، ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، اور پھر ہم 2 دن 1 دن تک چلتے ہیں. اور وہ کتنے ہمارے جو یوتھ ہے کتنا انتھوزیسٹ ہے when it comes to education, when it comes to digital education specifically؟ کافی زیادہ ہے، اور بلکہ ہم کراچی سے جب لے کے جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر بہت جذبہ ہے، وہ اپنا جذبہ شو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ آپ کے انڈر پیٹروناج جو ہے یوتھ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ، اور خاص طور سے جو بلوچستان کی یوتھ ہے جس کو ہم کمپلیٹ سینیریو میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ریپرزنٹیشن ہو ہر پروونس میں ہو، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہو، اور بہت اچھی پازیٹیو پکچر ہمارے پاکستان کی ریفلیکٹ ہو، اور اسپیشلی بلوچستان کی ریفلیکٹ ہو. تو ہم اب بڑھتے ہیں چنگیز خان صاحب کی طرف. چنگیز خان صاحب، ویلکم بیک اگین. آپ کے ساتھ ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کری تھی پہلے بھی ٹیم بلوچستان کے حوالے سے، ابھی بھی، کیونکہ اب 2 اسپیکٹ اور آ گئے ہیں ہمارے پاس. ہم نے اور بھی خواتین سے ملے، ان سے بات کری، ان کے بارے میں معلوم ہوا، تو ہمیں تو لگا کہ بہت ماشاءاللہ اسٹرانگ ٹیم بن رہی ہے، جس میں ہر واک آف لائف سے لوگ جو ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، جب کہ یوتھ بھی ہمارے ساتھ ہے اور خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی ہمارے ساتھ ہے، تو اب نیکسٹ آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ مطلب فرسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیں، پلانس تو ہم بہت کر رہے ہیں. یعنی اسی رمضان کے اندر ہم نے انڈس ہاسپٹل کو ایک جگہ جو ہے ڈونیٹ کر دیا ڈاکٹر باری صاحب کو. اسی طرح HIV کو بلڈ بینک اور تھیلیسیمیا کے لیے بھی مین RCD روڈ پر ہم نے جگہ دے دی ہے. اسی طرح ہم نے 9 ڈفرینٹ اداروں کو خالی ایک کلات کے اندر ہی ایک ویلفیئر جگہ بنانے کے لیے وہ دے دیا ہے. اور جیسے ہی حالات تھوڑے سے ایسے ہو جائیں گے کہ رمضان کے بعد ویل سٹارٹ اینڈ ہم جا کر اپنا کام کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو ہم اس کے پیچھے ہم نے ایک فٹ سال کلات مین روڈ کے اوپر بھی ہم نے ایک جگہ فٹ سال کے لیے رکھا ہے، اور ہم نے 1-2 گیمز اور کے لیے بھی رکھا ہے، جس میں بیسکلی کلات 10 مہینہ ٹھنڈا جگہ ہے اور خوزدار اس سے تھوڑا کم ٹھنڈا جگہ ہے. تو کلات کے اندر ایسا ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. پانی کا لیول بھی 1200 فٹ پر گیا ہے اور 1400 فٹ پر بھی گیا، اور کہیں کہیں پر 2000 فٹ پر بھی نیچے گیا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آیا یہاں پر کیا کریں. تو پانی کا لیول گیا، ٹرکلنگ سسٹم کا بھی ہمارا ارادہ ہے. میں نے یہاں پچھلے ہفتے ایک لانچ بھی کیا ہے آئلف کا، ٹیم بلوچستان کا ٹرکلنگ سسٹم کا. اس میں آپ 10 ایکڑ آباد کرتے ہیں، تقریباً 9-10 لاکھ روپے آپ دیتے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ روپے گورنمنٹ دیتی ہے. تو تقریباً 2100 ایکڑ تو ہم دے چکے ہیں، 400 ایکڑ ہمارے بلوچستان کے بچے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی اپروچ کر کے اپنے ایریا میں 4-5 ہزار ایکڑ بھی لگا دیے. اور اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان میں یا پنجاب میں یا KPK میں یا سندھ میں اگر آپ دیکھیں گے، یہ جتنے بھی ایگریکلچرسٹ ہیں ان کی وومنس سب کام کرتی ہیں. یہ مرد حضرات خالی جا کر بازار میں بیچتے ہیں، ان کی فارمنگ، بیج، کٹائی سب کچھ لیڈیز کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی لیڈیز کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے کیونکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس طرح کے حساب کتاب ہو جائے، اچھا اب ہم فٹ سال کا یہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا یہ ارادہ ہے کیونکہ بہت کم چھوٹے جگہ پر ہے، وہاں پر اسٹیڈیمز ہیں، ہفتے میں 1 دن فیمیلز کا، تو یہ ایکٹیویٹیز گیمز فیمیل بھی آنا شروع کریں گے.
اچھا، ہم نے سیلانی صاحب سے، بشیر فاروقی صاحب سے بات بھی کیا تھا، آگے بھی چلے گئے تھے، اور انہوں نے اپنا اس طرح سے اپنی ٹیم بھی ہمیں دی ہے. ہو سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ آئی ٹی یونیورسٹی میں انقلاب کے اوپر بھی ہمارا ایک ارادہ ہے، جس کے اندر اسٹارٹنگ وتھ 80 پیپل، اور وہ ایک جگہ 80 پیپل کے اندر فیمیلز کو بھی ہم اجازت دیں گے، جس میں اے آئی سکھائے. کیونکہ میں بشیر فاروقی صاحب کے پروگرام میں گیا، بڑا متاثر تھا. تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے جو 4-4 5-5 لاکھ روپے مہینے کے کما رہے تھے. اینڈ محمد واز وتھ می. ایک ہم گھر میں گئے، ایک فنڈ ریزنگ ایگزیبیشن، مطلب یہ ڈونیشن کا پروگرام تھا، اور ادھر ایک کپل آئے جو کہ 22 اور 23 سال کے تھے، اور تقریباً انہوں نے ایک سال میں، پچھلے سال میں اے آئی سیکھنے کے بعد 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ایک سال کا بنایا، دونوں لڑکے لڑکے. اور اس طرح جو میں دیکھ رہا تھا، تو میں پروگرام کے جو چیف آرگنائزر تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمارا 8 مہینے کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے بعد 5 لاکھ روپے مزے سے کما سکتے. تو میں نے کہا یہی چیز میں وہاں امپلیمنٹ کروں گا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم وہاں پر لا کر آپ کو جگہ دے رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ابھی ڈیجیٹل ایجوکیشن پروگرام ہے، اور اس میں ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہم کہ وہ لڑکیاں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھیں. اچھا، اس کا ایک میکانزم اور بھی ہم کر رہے ہیں. ان کو ہم لوگ لے لیں گے آن لائن، اور یہ اپنے گھر سے بیٹھ کر سیکھیں گے. اس کے بعد جیسے آپ کو اس پروگرام سے پہلے میم نے کہا کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اس کو ویب بنا دیں گی، اور پھر ان کو ہم دکھائیں گے کہ اس کا ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں، کہ ٹریڈنگ کر کے اور پھر اس کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے. اور یہ سب چیز جب آپ کرتے ہیں آپ کو بہت آسان لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بلوچستان کے لوگ یا پاکستان کے لوگ، یہ سارے لوگ بہت ٹیلنٹ ہیں. عورتوں کے ساتھ میں دیکھا ہے ان کو، یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اور اگر ہم ان کو یہ سکھائیں گے، دے ول اسٹارٹ سیلف. اور اگر آپ سوچیں کہ اگر 8 مہینے کے بعد ایک لڑکی اپنے گھر سے 4-5 لاکھ کما رہی ہو، اور 2 لڑکیاں ہوں اس گھر میں، 3 لڑکیاں ہوں، ہمارے یہاں تو بچے زیادہ ہوتے ہیں، 4 لڑکیاں ہوں، تو آپ سمجھیں کہ وہ تو 20 لاکھ روپے گھر سے ہی کما رہی ہیں. وہ ایک اچھا، میں بہت اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں، جب فائنینشیل کنڈیشن انسان کے گھر کا صحیح نہیں ہو تو 90-95% سارے معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر یہ وہاں پر فائنینشیل کنڈیشن لوگوں کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے اچھے ہو جائیں، تو بہت سارا چیز آپ چینجنگ دیکھیں گے، بہت پیسفل انوائرمنٹ دیکھیں گے. کیوں؟ لوگ کیا کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ اپنے بزنس کو گرو کرنا شروع ہو جائیں گے، پھر ایک سے دوسرے کو جائے گا، دوسرے سے تیسرے کو جائے گا. اور یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم بتاتے ہیں راشن وغیرہ بانٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو اسکل سکھائیں. اب لوگ اپنا کام خود کریں. وہی پیسہ جو ہم راشنوں میں بانٹ رہے ہیں، ادھر بانٹ رہے ہیں، اس کے اندر ٹیلا لے کر دے دو، ایک پکوڑے کا دکان دے دو، ایک کچھ دے دو. لیٹ ہم ارن ہمسیلف. اب آپ جتنا راشن دے دیں، ہمارے پاس کراچی میں ایسے لوگ ہیں جن کے 4 لاکھ لوگوں کو 2 ٹائم کھانا اور 1 ٹائم ناشتہ دیتے ہیں. یہ کم نہیں ہو رہا ہے. دے اسٹارٹڈ فرام 10,000 اور ابھی 4 لاکھ گیا. تو یہ مفت کا کھانا وغیرہ اب حالت ضرورت ہے، دے رہے ہوتے ہیں. اگر ایک سیلاب آ جائے، ایک زلزلہ آ جائے، اس میں آپ دے رہے ہو، دیٹ از ون تھنگ، کہ اس کا کھانا پینا جو اس نے سیکیور اور اپنے اسٹور میں رکھا تھا وہ ختم ہو گیا. مگر ہر باری یہ کرنا، اب ہمارے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے. ایون کراچی میں لوگوں کے پاس اویئرنیس آ گئی کہ سامنے سیلانی کھانا دے رہے، تو تم کیوں دے رہے ہو؟ چیپا کھانا دے رہے، عیدی دے رہے، تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں کو ابھی فقیروں کو دینا کم ہو گیا. وجہ یہ اویئرنس. اب ہمارا پورا مقصد یہ ہے کہ ہم اویئر کریں ان لوگوں کو. یہ ہمارا مقصد ہے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہمارے بہن ہیں، ان کو ہم نے اویئر کرنا ہے. ہم اپنا سافٹ کارنر کو، جیسے ہم گئے ہیں، سارا میرے ساتھ گئی ہے، ہمارے پورے ٹیم کے لوگ گئے ہیں. بلکہ نیکسٹ آپ اپنا پروگرام کریں گے، یوتھ سارے آ جائیں گے، کافی آپ ان سے بات کر رہے ہیں. اور جب یوتھ کو آپ انوالو کرتے ہیں، یہ بہت جیسے بولتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہوتا ہے. یہ تو ہماری فورس ہوتی ہے. جی، یہ ہماری فورس ہوتی ہے. اور وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں، ایک تو آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن آتا ہے، اور آپ یقین کریں یوتھ اپنی فیملیوں سے جا کر ڈونیشنز لا رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ابو سے لاؤں، اپنی والدہ سے لاؤں. یہ سارا بہت ساری چیزوں کا ہمارے ساتھ ہے. جب ہم نے گروپ بنایا تو وہاں پر ہمارے گروپ ممبرز ہی لا کر دے رہے تھے اتنے سارے، اور ان کو پتا ہے، اور ان کی دوستیں دے رہی تھی. ایون کوئی قرآن شریف دے رہا تھا. ہم نے مسجدوں میں قرآن شریف بھی دیا، لائٹ دیے، سولر سسٹم دیے. پھر ہمیں آئی کیمپس کا بولا. پھر
یعنی آپ جب کام کرنا شروع ہو جاتے ہو یہ نان سٹاپ آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ہمارا جو بیسک مقصد اس پروگرام کا بھی جو ابھی ہم کر رہے ہیں, اینڈ ٹمورو از آور فرسٹ ڈائریکٹ آن لائن یہ جو ایجوکیشن کا پروگرام ہے کنیکٹنگ وتھ کلات ڈویژن, اور وہاں سے ہم کریں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف بلوچستان کا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور آپ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, ان سب نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا. اور یہ سب چاہتے ہیں کہ اس عوام کا, دیکھیے پڑھائی ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ابھی وی ہیو ٹو اسٹارٹ ارننگ. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, میں جو دیکھ رہا تھا انفلوئنشر کا, وہ کہہ رہے تھے کہ بچے کو پڑھانے کے ساتھ جاب بھی دے دو. اب وہ 8-10 سال خالی پڑھے اور اس کے بعد جاب کرے, دیٹ از ناٹ اوکے. 8 سال بولا, ابھی وہ پرانا ہو گیا. 8 سال جب تک یہ اپنا یونیورسٹی کرتا ہے, 8 سال جب یہ بزنس کرے گا, 3-4 سال میں اتنا کانفیڈنٹ ہوگا, اس کو پتا ہوگا میں نے کیا کھانا ہے, اور جب یہ باہر آئے گا اس کو جاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہی چیز انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کرائیں گے, یہی چیز انشاءاللہ بلوچستان میں کرائیں گے, اسٹارٹنگ فرام کلات ڈویژن. کلات ڈویژن والوں نے ہمیں سب سے زیادہ ویلکم کیا. اب جب سے ابھی ہم ایڈ دے رہے ہیں, مجھے سبی سے فون آئے, مجھے کلات, پنجگور, کوادر, لسبیلا, کسنی, تربا, توڑماڑا, سب جگہ سے 4-5 دن میں ہمیں آئے. پیپل وانٹ ٹو ڈو تھنگس, پیپل وانٹ ٹو گرو, پیپل جتنے بھی لوگ ہیں دے وانٹ پیس, دے وانٹ ایجوکیشن. اور ارننگ بہت ضروری ہے, کیونکہ کچھ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگوں کے گرفت میں نہیں آ رہی. مگر اگر اسٹارٹ کرنا شروع ہے, یعنی اگر ایک آدمی کا 30,000 روپے تنخواہ ہو یا کام ہو, مگر اس کو 2 لاکھ روپے آ رہا ہو, تو آپ سوچیں وہ 30,000 زیادہ لگائے گا اور 1-1.5 لاکھ روپے وہ بچا رہا ہوگا. تو یہ جو بچانا ہوتا ہے یہ سیکیورٹی دیتی ہے آپ کو کہ جی میرے پاس ہے, اگر کوئی بیمار ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا. حالانکہ ہم بلڈ بینک فری 4 ہمارے ہاسپٹلس, 4 ہمارے بلڈ سینٹر اور 2 ہمارے یہ اپنا آئی ٹی سینٹرز یہ ہم نے ڈیزائن کر دیے. ایون ہمارا مسجد ہم نے ڈیزائن کر دیا, اس کے پیسے آ گئے. دس ول بی دا فرسٹ ہیٹنگ سسٹم مسجد, اور اس میں عورتوں کا بھی مسجد ہے, یعنی امام صاحب نماز پڑھائیں گے. دیٹ از ان کلات, حضرت بی بی فاطمہ کے نام پر ہے رضی اللہ کا. اور وہ اس میں کیا کیا ہم نے 8 وضو خانے اور 4 واش روم عورتوں کے لیے رکھے ہیں, 35x27 کا. مولانا صاحب پڑھائیں گے, یہ میں نے ڈیزائن دیا. مکہ مدینہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اس کے بیچ میں, مرد تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, عورتوں کو بہت پراپر انوائرمنٹ اور ایسے کورڈ ایریا چاہتا ہے. تو ہمارا پلان بلوچستان کے لیے, سندھ میں بھی کر رہے ہیں, بلوچستان کے لیے بہت اسٹرانگلی ہے. اور ہمیں یہ تھا کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرائیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ خالی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا, یہ ہماری سوسائٹی کا کام ہوتا ہے, ہم لوگوں کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ بٹھائیں, اپنے ملک کے لیے ہاتھ بٹھائیں, اور جو چیزیں ان کو برابر کریں. جس میں ہم نے آپ کو بتایا, جس میں ہم مینٹل ہیلتھ کا کر رہے ہیں, اویئرنیس کر رہے ہیں, آئی ٹی کر رہے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ جی بلوچستان میں دستکاری بہت ہے, بلوچی کپڑے ہیں, تو وہ کیسے بیچی گی. اب ایسا کپڑا ہے جو 20,000 روپے کا کوئٹہ میں ملتا ہے, مگر کراچی آتے آتے لاکھ روپے ہو جاتا ہے, اور دبئی امریکہ جائے تو 3 لاکھ ہوتا ہے. تو وہ بچی جو اپنا کپڑا بنا رہی ہے, وہ وہاں سے ڈائریکٹ امریکہ بھیجے 3 لاکھ روپے. تو ہم اس کمیونیکیشن گیپ, اس چیز کو ہٹانے کے لیے, اور اے آئی مارولس کام کر رہی ہے ایک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹولز آپ کے پاس سامنے پڑے ہیں, آپ کو یہ آنکھیں چاہیے, ہم خالی ان کو یہ آنکھیں دیں گے, یہ چیز پڑھے, اینڈ دے ول اسٹارٹ گروئنگ اپ. ہم خالی وہ بیچ ڈالیں گے اینڈ دے ول اسٹارٹ گروئنگ اپ. ہمارا یہی مقصد ہے. اللہ پاک ہمیں پہلے بھی ہمیں کامیاب کیا, ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی کامیاب کرے گا. ہمارے ساتھ جو کمیونیکیشن ٹیم بنا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ بہت فروٹفل ریزلٹس لائے گا انشاءاللہ ضرور. تو جب ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور سے جب ہم بلوچستان کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم بلوچستان کی عوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے سارا مجھے ضرور سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے پاس بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے ہنزا کا. بالکل, کہ ہنزا میں جو ہے لوگوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اپلفٹ کیا, حالانکہ ان کے پاس بھی سیلاب آیا, تباہی بہت ہوئی, لیکن ان لوگوں نے ہمت کری اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اور آج ماشاءاللہ 100% لٹریسی ریٹ ہے وہاں. بالکل, ایجوکیشن از the key ingredient. بالکل. میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا, میں نے وہاں چھوٹے سے چھوٹے اور جو یوتھ جیسے 20-25 ایوری پرسن آئی ہیو میٹ دیئر, وہ بالکل مطلب انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑا. بہت اچھا. اور سارے ٹورسٹ کو وہ کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس بلوچستان میں بھی
بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم وہاں پر فاسٹر کر سکتے ہیں. بالکل. ہم ٹورزم تو یقیناً وہ بہت خوبصورت جگہ ہے, ہم ٹورزم تو اس کو بڑھا ہی سکتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے ہم وہاں پر گائیڈس بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ یہ چیزیں ہیں جو ہڈن ہمارے پاس جیمز موجود ہیں جن کو دنیا نہیں دیکھ پائی آج تک, بالکل اور جن کو ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو ہم میسپرائز ہو جاتے ہیں. بالکل. جیسے آئی وینٹ ٹو گوادر اور یہ فٹ سال کی بات کر رہے تھے, تو گوادر کا کرکٹ اسٹیڈیم کتنا خوبصورت ہے بے انتہا. تو انشاءاللہ آئی لک فارورڈ ٹو اے ڈے کہ وہاں پہ کسی دن خواتین بچیوں کا اور انٹرنیشنل کرکٹ وہاں پر آئے. ریئلی لک فارورڈ کہ ہماری بلوچستان کی ویمن جو کرکٹ ٹیم بنے گی, جو وہاں پہ ایک دن جو ہے میچ کھیلے گی انشاءاللہ. بالکل. اور ہماری یوتھ یقیناً اس میں سب سے زیادہ ہراول دستہ ہوگی ہماری, جو کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوگی, اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گی کہ ہم نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے, اور اس کنٹری کو اور اس پروونس کو ہم نے کس طرح سے اپلفٹ کرنا ہے انشاءاللہ ضرور. تو تھینک یو سو مچ آپ سب کے آنے کا اور اپنا قیمتی ٹائم نکالنے کا. تھینک یو. جی ناظرین, اب ہمارے فی الحال تو ہم نے جو آپ لوگوں کو ملوایا ہے لوگوں سے, وہ سب لوگ ہیں جو ٹیم بلوچستان کا ابھی حصہ ہیں, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ٹیم بلوچستان کا حصہ بھی ہیں, ٹیم بلوچستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میری اس سلسلے میں گزارش ہے تمام اداروں سے کہ ہمارے ساتھ جڑیں, ہمارے ساتھ ملیں. ہم سب نے مل کر ہی بلوچستان کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ دنیا دیکھے اور کہے کہ واہ کیا لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی ضرور ہم لوگوں کو انتظار رہے گا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ہمت بھی دے گا, آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ڈیسیشنز لینے میں ہیلپ بھی کرے گا, اور آپ کا فیڈ بیک ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہمیں اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو ہم اپنے ڈائریکشن کو بہتر کر سکیں. تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ ود اس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ لوگ ہوں گے تو ہم لوگ ہوں گے, آپ لوگ نہیں ہوں گے, آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا تو ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ایک ٹیم ہے اور بلوچستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.